پاکستان کی اکانومی اس وقت جس صورتحال میں ہے، دن بر دن جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ بلند ترین مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی پریشانی کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک مشکل وقت میں جو ہے اس سے گزر رہا ہے، جیسا کہ تمام پاکستانی، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، خاص طور پہ مڈل کلاس اور لوور کلاس تو کیونکہ ظاہر یہ فیس کر ہی رہا ہے، لیکن جو مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے اوپر کی لیئر ہے اب وہ بھی افیکٹڈ ہو رہی ہے۔ ریزن کیا ہے پاکستان کے اس وقت ان حالات کا؟ آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھا سکیں کہ اس وقت جو پاکستان میں ریسیشن اور انفلیشن کا ریٹ اتنا ہائی ہو چکا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں۔ پاکستان جب آزاد ہوا تو اس وقت کے بعد سے اب تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان شروع سے اس حال میں نہیں تھا۔ جب لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے اس وقت بھی بہت یہاں پر جو انگریز تھے وہ پیسہ چھوڑ کے گئے، اور جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے ان لوگوں کی بھی ایک بڑی اماؤنٹ یہاں پر پاکستان کے حصے میں آئی، اور اس کے بعد یہ ملک جو ہے وہ چلنے لگا۔ اگر ہم بات کریں آج کے دور کی اور ابھی کی کرنٹ سچویشن کی، تو پاکستان میں موجود تمام لوگ، تمام جو ہے وہ ادارے یا تمام کمپنیز یا جو پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں یا پھر کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، تمام لوگوں کی صورتحال ایک جیسی ہے۔ سب کے سب اس وقت جو ہے وہ ریسیشن اور انفلیشن سے متاثر ہیں، اور اس وقت بڑھتی ہوئی ریسیشن اور انفلیشن کی وجہ سے بہت سارے چلتے ہوئے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایسے کیا ریزن تھا کہ پچھلے سال 2 سال کے اندر پاکستان اس جو ہے وہ پوزیشن تک آ چکا کہ پاکستان کے فورن اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے وہ ناکافی ہو گیا اپنے تمام گڈس پرچیز کرنے کے لیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ ڈالر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کمانے کے بہت سارے طریقہ کار موجود ہیں، لیکن کیونکہ پالیسیز پاکستان کی انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس طرح رہی کہ پاکستان نے کبھی بھی ڈالر کمانے کے بجائے اس کو بورو کرنا یا لون کی صورت میں لینا زیادہ پسند سمجھا، جبکہ پوری دنیا جو ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈالر کے اوپر ہی ٹریڈ ہوتی ہے، تو باقی لوگوں نے اپنا گولڈ اور ڈالر کا ریزرو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بیک اپ پہ رکھا، اور ایسی پالیسیز جو ہے وہ اپنی کنٹریز کے اندر رکھی جس سے زیادہ سے زیادہ ڈالر جو ہے وہ آ سکے۔ پاکستان کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ تھا، وہ تھا ایکسپورٹ۔ یہاں پر ایکسپورٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو ایکسپورٹ کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہم صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں گارمنٹس۔ ڈالر آنے کی 2 مین وجہ جو پاکستان جس کے اوپر ابھی تک کچھ عرصے سے سروائیو کر رہا تھا، اب وہ وجوہات بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ہم ایکسپورٹ بہت اچھی کرتے تھے، کسی دور میں پاکستان کا جو گارمنٹ ایکسپورٹ تھی وہ بہت زیادہ مانی جاتی تھی، اور اس کا ایک بڑا اثر وثوق تھا پوری دنیا میں، اور بہت اچھی طریقے سے آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ بزنس کر رہی تھی۔ لیکن کیونکہ اور ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ جو ہماری ایگریکلچر میں کیونکہ پاکستان کی جو زرعی زمین ہے وہ بڑی ہیلدی ہے، اسی طرح پاکستان کی زمین جو ہے وہ اس اعتبار سے جہاں پر ہم اپنے زراعت کا جو ہے وہ شعبہ میں دیکھیں تو یہ ایگریکلچرلی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ پائی جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہم نے پاکستان میں کے کسانوں نے بہت ایفرٹ کر کے بہت اچھی فصل جو ہے وہ لگائی، اور بڑی اچھی کوالٹی کے جو ہے وہ چاہے وہ چاول ہوں یا ڈفرینٹ فروٹس ہوں یا مختلف ڈرائی فروٹس ہوں، بڑے لیول پہ ایکسپورٹ کیے۔ ایک وقت تھا پاکستان کی ان تمام چیزوں کو بڑا سراہا جاتا تھا، اور بہت بڑے آرڈرز کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ تھی۔ لیکن وقت کیونکہ بدلتا گیا اور ہم نے اس طریقے سے اپنی ان بیسک چیزوں پہ دھیان دینے کے بجائے باقی چیزوں پر ہمارے جو ملک کے حکمران تھے ان کی پیورٹیز جو تھیں وہ فوکس جو تھا وہ کسی اور چیز پہ تھا۔ جیسے میں نے ویڈیو کے بیچ میں بتایا کہ ڈالر کمانے کے بجائے ڈالر لانے پہ فوکس تھا، اب چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے، جس میں زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ جی ہم باقی ممالکوں سے قرضہ لیتے رہیں، اور خاص طور آئی ایم ایف سے جو ہے وہ ہم ہمیشہ قرضہ لیتے رہیں۔ قرضے پہ آنے کے ریزنز کیا ہیں، وہ کیا ہیں؟ اگر ہم گراؤنڈز پہ جائیں یا پاسٹ میں جائیں تو چیزیں بہت ڈیٹیل میں سمجھانی پڑیں گی۔ اس کو میں شارٹ کر کے آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک کو اس وقت کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ ڈالر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟
اس کا ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری آپ پر اس وقت آپ کو لون دینے کے لیے ریڈی اس لیے نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف اس وقت آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہی. آئی ایم ایف کی اگر ہم بات کریں تو آئی ایم ایف وہ ادارہ ہے جو پوری دنیا میں جو ہے وہ مختلف کنٹریز کو جو ہے وہ لون دیتا ہے. ایون امریکہ تک آئی ایم ایف کے لون کے جو ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ وہ نکل نہیں سکتا. وہ اگر اچھی پالیسیز کے ساتھ ایون کہ پاکستان بھی اگر اچھی پالیسیز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو فائٹ کرے تو یہ لون پیبل ہو سکتا ہے. پچھلے 3 سال کو اگر ہم صرف دیکھیں تو پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر تمام دنیا کے تمام ملک 2019 کے میں جب کووڈ آتا ہے تو دنیا جو ہے اس کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوتی ہے. دنیا کی جو ٹوٹل سپلائی چین چل رہی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق کریٹ ہوتا ہے. جب سپلائی چین اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جب ڈفرنس کریٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی پوری دنیا میں ان ملکوں پہ زیادہ زور آتا ہے جو بہت کم ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں یا بہت کم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری کیونکہ امپورٹ بہت زیادہ تھی, ہم ہمارے ڈیمانڈز کے مطابق وہیں پہ موجود تھے, لیکن کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ شٹ ڈاؤن تھی اور بند تھی, جس کی وجہ سے ہماری جو گڈس تھیں وہ ہمیں ٹائملی نہیں ملی. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اگر ایک چیز پاکستان اس وقت تقریباً اپنے موجود تمام گڈس کی اگر ہم بات کریں, تمام چیزوں کی اگر ہم بات کریں تو 80% کے قریب جو ہے وہ پاکستان اپنی چیزوں کو امپورٹ کرتا ہے, نہ کہ مینوفیکچر کرتا ہے. جب آپ 80% کے قریب اپنی چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ٹریڈ کرنا پڑتا ہے ڈالر میں, اور جب آپ ڈالر کی بات کریں تو ڈالر ریزرو میں آپ کے فورن اکاؤنٹس میں بھی موجود نہیں. تو جب کووڈ آیا تو کووڈ میں ہوا یہ کہ جو لوگ تھے وہ گھروں پہ بیٹھ گئے اور لوگوں کے پاس جو سیونگز تھیں سب نے بائنگ شروع کر دی. جب بائنگ شروع ہوئی تو آٹومیٹکلی کیا ہوا کہ آپ کے مارکیٹ کے اندر سپلائی چین کا گیپ آ گیا. یعنی کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت پاکستانی عوام کے پاس پیسہ موجود تھا اور عوام جو ہے وہ پرچیزنگ میں لگے, لیکن جس سامان کی وہ پرچیزنگ کر رہی تھی وہ سامان سارا ہم کرتے تھے امپورٹ, اور وہ امپورٹ جو ہے بند تھی. جب لوکل مارکیٹ میں وہ سامان موجود تھا تو اس کی ڈیمانڈ ہائی ہو گئی اور سپلائی کیونکہ پیچھے سے نہیں موجود تھی تو آٹومیٹکلی ان پروڈکٹس کا ریٹ ہائی ہونے لگا ڈیمانڈ کی وجہ سے. اس طرح ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہے وہ کریٹ ہوتا گیا. جو چیز 2019 میں 100 روپے کی تھی, آج اگر وہ چیز دیکھ لیں سپلائی اور ڈیمانڈ کی وجہ سے آج وہ چیز 600 روپے پہ ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کو ایسے کیا اقدامات لینے چاہیے جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہمیں مزید جو ہے وہ انفلیشن اور ریسیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے کچھ پوائنٹس ہو سکتے ہیں جو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. سب سے پہلے پاکستان کو اپنی امپورٹ کے اوپر منیمم سائٹ پر, اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ہر تیسرے چوتھے دن کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے, اس میں یہی بات ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی امپورٹ کو کم کرنا ہے. یہ زبانی نہیں ہوگا. اگر آپ سچی میں چاہتے ہیں کہ ایک پاکستانی پاکستان کے اندر رہ کر کے خوشحال زندگی گزار سکے تو آنے والے وقت میں آپ کو اپنے امپورٹ کو کمپلیٹ نہیں تو اس 80% سے لے کے کم سے کم اس کو 20% پہ لے کے آنا ہوگا, اس کو ڈیکریز کرنا ہوگا کم سے کم آپ کو 50 to 60%. ادروائز یہ جس طریقے سے سسٹم چل رہا ہے اسی طرح سسٹم بہت زیادہ چلے گا, ادروائز یہ کولیپس ہو جائے گا. اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ امپروو کیسے ہو سکتا ہے, اسی طرح کہ کون سے ایسے پالیسیز ہو سکتی ہیں جس سے آپ اپنے ملک کے اندر ڈالر کو لا سکتے ہیں اور ڈالر لا کر کے اپنے فورن اکاؤنٹ کو تگڑا کر سکتے ہیں اور ڈالر کے ریٹ کو نیچے لا سکتے ہیں, اور اپنے بہت خاص وہ امپورٹ آئٹم جن کا بہت زیادہ استعمال ہے, جس کے مثال کے طور پہ کروڈ آئل ہے یا اس سے ریلیٹڈ دالیں ہیں یا مختلف ایسی جو زندگی چلانے کی اشیاء ہیں, ان کو آپ امپورٹ کریں. پہلی چیز امپورٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امپورٹ کو کم سے کم ہم نے جو ہے وہ رکھنا ہے اور ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہوگا تاکہ ہم اپنے فورن اکاؤنٹ کو کے بیلنس کو بہتر کر سکیں اور ڈالر ریٹ کو نیچے لا سکیں. سب سے پہلی چیز دوبارہ سے ہمیں اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ اسٹارٹ اپ دینا چاہیے, اور جو کمپنی شٹ ڈاؤن کر گئی ہیں ان کو انکریج کر کے واپس سے ان کو سبسڈیز دیں چاہے, تاکہ ملک کے اندر کسی بھی طریقے سے ڈالرز آ سکیں. ریزن یہ کہ
اس پہ بھی بڑی کرٹیسائز ہوتا ہے کہ جی اس اشرافیہ کو جو ہے وہ یا آپ انڈسٹریل ایریا کو جو ہے وہ سبسڈیز دے دیتے ہیں. سبسڈیز جہاں دینی ہے وہاں ضرور دیں, کیونکہ اس پورے سرکل سے ڈالر جو ہے وہ بہت اچھی خاصی کوانٹٹی میں آتا ہے. دوسرا, آپ نے اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو, اپنی عوام کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ وہ اپنی ریمیڈنس جو ہے وہ پاکستان میں بھیجیں, زیادہ سے زیادہ پاکستان کے بزنس کے اندر انویسٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں. اگر ان کی وہاں سیونگ موجود ہے تو آپ ایسا پلیٹ فارم یا ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ پاکستان کے اندر وہ اپنے پیسہ کو رکھیں تاکہ پاکستانی گورنمنٹ کو اس کا جو ہے, پاکستانی عوام کو اس کا فائدہ ہو سکے. تیسری چیز جو سب سے بہت اور سب سے میجر جو ہے وہ اس وقت کے دور کے مطابق, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں 2023 میں, اب اگر یہ ویڈیو شاید ریکارڈ ہو رہی ہوتی 2016 میں, 17 میں یا 18 میں, اس وقت بھی آئی ٹی انڈسٹری بہت بوم پر تھی. لیکن کیونکہ پاکستان نے, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے بہت ساری پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے آج پاکستان اس حال میں. اگر ہم بات کر لیں آئی ٹی سیکٹر کی, تو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پیسہ جو بنتا ہے وہ آئی ٹی سیکٹر سے بنتا ہے. اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو ایسے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ انکریج کرنا چاہیے جہاں سے ارننگ ہو سکتی ہے ڈالرز کی. آپ اپنی عوام کو پلیٹ فارمز دیں, ان کو جو ہے وہ انوائرمنٹ دیں کہ وہ فیل فری ہو کر کے ایسے پورٹلز بنائیں جہاں پر آپ خود جو ہے وہ نالج دیں عوام کو. عوام جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ اپنے فری لانسر ایز اے فری لانسر جو ہے وہ پروجیکٹس پکڑے آئی ٹی کے, ڈفرینٹ جو ہے وہ کام ہے جس کے تھرو جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈالر کی صورت میں بہت پیسہ آ سکتا ہے. اگر ہم بات کر لیں اس وقت انڈیا کی, تو انڈیا اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کی سیکنڈ اور فرسٹ نمبر کے اوپر جانے والی کنٹری ہے جو کہ آئی ٹی سیکٹر اور سوشل میڈیا سے پیسہ بنا رہی ہے. تو میرا اپنی گورنمنٹ کو یہی مشورہ ہوگا اور دیکھنے والوں کو کہ وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو آئی ٹی میں اور آئی ٹی سے ہٹ کے سوشل میڈیا کے اوپر کے تمام جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر ایکٹیو کریں تاکہ وہ بزنس کریٹ کر کے اور اب پاکستان کے لیے جو ہے وہ ڈالر لا سکیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ظاہر ہے یہ اس وقت دنیا جو ہے وہ اس وقت اپنے فل فاسٹ ٹریک کے ساتھ چل رہی ہے, تو پاکستان کو بھی بہت ضرورت ہے کہ جتنا پوٹینشیل پاکستان کے اندر موجود ہے اور کئی ملکوں کے پاس یہ پوٹینشیل نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ ینگ جنریشن کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. یعنی اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن کی بات کریں تو اس میں سے 60 to 70% تک کی جو عوام ہے وہ ینگسٹ عوام ہے. اور جب انسان ظاہر ہے ینگ پاپولیشن جس کنٹری کی موجود ہوتی ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسری کنٹری کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دیکھنے والے لوگ بھی اور ہماری گورنمنٹ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پالیسیز بنائے کہ پاکستان میں ڈالر لانے کے بہت سارے طریقے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایکسپورٹ کو امپروو کریں, ساتھ ساتھ آپ اپنی امپورٹ کو جو ہے وہ بالکل ڈیکریز کرنے کی کوشش کریں, مینوفیکچرنگ کریں, خود کمپنیز ڈالیں. ڈالر لانے کے لیے آپ آئی ٹی سیکٹر میں بے حساب کام کریں, اپرچونیٹیز دیں لوگوں کو کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ کے سوشل میڈیا کے تھرو اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں, لوگ پوری دنیا کما رہی ہے سوائے پاکستان کے. تو میری ریکویسٹ ہے سوشل میڈیا پہ آپ اپنے جو ہے وہ آپ کو اپنی سروسز دیں اور اپنے پاکستان میں میکسیمم ڈالر لائیں. امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.